الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا نور الله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا وقالوا حسبنا اللہ اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور عطا فرمائے گا اور اس کا رسول انا الی اللہ راغبون ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ایک منافق کا تذکرہ فرمایا تھا اللہ عز و جل نے کہ جس نے صدقات کی تقسیم کرتے وقت حضور پر اعتراض کیا اور حضور کو کہا کہ آپ عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہے، آپ کو عدل کرنا چاہیے، برابری کے ساتھ صدقات کو تقسیم کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں اسی کا جواب ہے کہ فرمایا کہ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ اور رسول کی عطا پر راضی رہتا، جو اللہ اسے اپنے فضل سے عطا کر رہا ہے، جو اس کا رسول اسے دے رہا ہے، اسے تو اس پر راضی رہنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ان قریب سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتا، لیکن اس نے معاذ اللہ اعتراض کرنا شروع کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ ناانصافی کا اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ اور رسول کا ایک ہی جملے میں ایک ساتھ ذکر کرنا وہ جائز ہے اور ٹھیک ہے، جیسے یہاں فرمایا کہ اگر وہ راضی رہتا اس پر جو اللہ اور رسول نے اس کو عطا کیا۔ اب سیدھی سی بات ہے کہ ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور عطا بھی وہی کرتا ہے، لیکن چونکہ رسول کریم اس کی عطا سے آگے عطا کرتے ہیں، اس لیے اللہ عز و جل نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کو اس پر راضی رہنا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو دیا۔ وہ جو رسول نے دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا۔ پھر آگے اسی آیت میں فرمایا کہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ حسبنا اللہ، ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل سے، صرف اللہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی اس جملے میں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ اپنے ساتھ ہی فرمایا، تو یہ آیت بات کو واضح کر دیتی ہے کہ اللہ کا اور اس کے حبیب کا تذکرہ ایک ہی جملے میں اکٹھا کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں، بلکہ یہ قرآن کریم کی بتائی ہوئی بات ہے۔ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، بعض فرقے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے دیا، حالانکہ
خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول عطا کرنے والے ہیں۔ کئی اور مقامات پر بھی اللہ نے اپنے حبیب کی طرف اس بات کی نسبت فرمائی ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے ان پر انعام احسان فرمایا اور آپ نے اے حبیب تم نے بھی ان پر احسان فرمایا۔ یہاں بھی اللہ نے اپنے ساتھ ہی اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ بالکل جائز بات ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ کے ساتھ کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہیں اور مسکین ہیں، والعاملین علیہا اور جو اسے حاصل کر کے لائیں، والمؤلفۃ قلوبہم وہ جن کے دلوں کو اسلام سے محبت ڈالی جائے، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے، والغارمین اور قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے لازم کردہ ہے، واللہ علیم حکیم اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہاں اس آیت کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف سے مراد کہ وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جو آیت میں بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک جو قسم بیان کی گئی مؤلفۃ قلوب جن کو کہتے ہیں، یہ آج کے دور میں اس کا حکم ساقط ہو چکا۔ سرکار کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا تھا کہ اب جو ہے وہ اس حکم کو یہاں سے خارج کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ دلیل شرعی جو ہوتی ہے وہ 4 قسم کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کتاب اللہ آتی ہے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک۔ دوسرے نمبر پر سنت رسول آتی ہے۔ تیسرے نمبر پر اجماع ہوتا ہے۔ اجماع یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ بھی ایک طرح سے دلیل شرعی مانی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر قیاس آتا ہے۔ قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانے کو، یعنی آج کے دور میں جیسے کئی ایسے مسئلے ہیں جن کا صراحتاً قرآن و حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، تو اس میں پھر قیاس کیا جاتا ہے کہ جن مسئلوں کو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ان کو دیکھ کر آج کے دور کے مسئلوں کو ان پر قیاس کرتے ہوئے ان کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔ یہ 4 قسم کی دلیل شرعی پائی جاتی ہیں، اور اس کا حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے پوچھا کہ تم لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ سے جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نے پوچھا اگر اس میں بھی نہ ملے تو عرض کی کہ میں پھر آپ کی سنت، رسول کریم کی سنت سے جو ہے وہ تلاش کر کے فیصلہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا اس میں بھی نہ ملے تو پھر فرمایا تیسرے نمبر پر میں اپنا قیاس یعنی اندازہ، اپنی رائے، قرآن و حدیث میں آیتیں دیکھ کر اپنی رائے سے جو ہے وہ حکم بیان کروں گا لوگوں کے لیے۔ تو یہ حدیث قیاس کو ثابت کرتی ہے۔ باقی اجماع جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہو گیا۔ تو یہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگوں کا جو حکم ہے وہ اب ساقط کر دیا گیا ہے۔ یہ مؤلفۃ قلوب کہلاتے ہیں۔ مؤلفۃ قلوب کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو دین اسلام میں نئے نئے آتے تھے، تو ان کے دل کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اور اس لیے کہ کہیں یہ اسلام کی ناداری اور کمزوری دیکھ کر جو ہے وہ دین سے پھر نہ جائیں، تو شروع اسلام میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں جب اللہ نے اسلام کو قوت و غلبہ عطا فرما دیا، اسلام کو مستقیم کر دیا، تو اب اس کے بعد اس کی ضرورت نہ رہی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے یہ اجماع کر لیا کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں رہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ یہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اس حکم کو خارج کیا، اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی نہیں ایسی کہ اس کو کوئی انسان تبدیل کر سکے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے، تو انہوں نے تبدیلی نہیں کی۔ اس کے بارے میں مفسرین اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی دلیل صحابہ کرام کے سامنے موجود ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ حکم خارج کیا۔ ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے یہ پتہ چلتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ظاہری سے پہلے اس حکم کو منسوخ کرنا چاہا، تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ سب سے پہلا جو مصرف بیان کیا وہ فقراء کہا۔ یہ فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس شرعی نصاب سے مال کم ہو،
یعنی جو زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب ضروری ہوتا ہے 52.5 تولے چاندی یا جو ہے وہ 7.5 تولے سونا، یہ شرعی نصاب ہے، جس کے پاس اس کی مقدار سے کم پیسے ہوں تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اب زکوٰۃ لینے اور سوال کرنے میں فرق ہے۔ یہ جو ایسا بندہ ہے فقیر جس کے پاس شرعی نصاب سے مال کم ہے لیکن اس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، تو اب اس کے لیے ہاتھ پھیلانا سوال کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے سامنے مانگنا۔ ہاں اگر کوئی خود بخود آ کر اس کو دے دے تو اب اس کے لیے اس زکوٰۃ کو قبول کرنا جائز ہے، وہ قبول کر سکتا ہے۔ یہ پہلا مصرف بیان کیا۔ دوسرا مصرف بیان کیا مساکین، مسکین کی جمع۔ مسکین وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہ ہو، یہ مسکین ہے، اس کے لیے سوال بھی کرنا جائز ہے، اور اس کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ زکوٰۃ بھی قبول کر سکتا ہے اور مانگ بھی سکتا ہے زکوٰۃ کسی سے۔ تیسرا مصرف بیان کیا عاملین۔ یہ پہلے کے دور میں صحابہ کرام خلفاء کے دور میں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا جو مختلف صوبوں مختلف شہروں کے اندر ہوتے تھے، وہ وہاں کی زکوٰۃ کو جمع کر کے واپس جو ہے وہ دارالحکومت کے اندر دارالخلافت کے اندر بھیجا کرتے تھے، ان کو عاملین کہا جاتا تھا۔ ان کے لیے بھی قرآن پاک نے زکوٰۃ کو جائز قرار دیا کہ یہ لوگ بھی اگر زکوٰۃ لینا چاہیں تو ان کے لیے بھی زکوٰۃ جائز ہے۔ چوتھا جو ہے وہی مؤلفت قلوب بیان کیا جس کا حکم میں نے بیان کر دیا۔ پانچواں ہے فی الرقاب، گردنیں چھڑانے کے اندر۔ اس کا مطلب ہے غلام کو آزاد کروانے کے لیے، یعنی ایسے غلام کہ جنہوں نے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ عرب کے اندر غلاموں کی مختلف قسمیں ہوتی تھیں، ان میں ایک غلام ہوتا ہے مکاتب جس کو کہتے ہیں۔ مکاتب وہ غلام ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ تم مجھے اتنی رقم کما کر دے دو، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ایسا اگر کوئی غلام ہو جس نے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص رقم مالک کو ادا کرے گا، اس کے بعد آزاد ہو جائے گا، تو ایسے غلام کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے مالک کو زکوٰۃ دے کر اس کو چھڑوایا جا سکتا ہے۔ والغارمین، چھٹا بیان کیا جی قرض دار، جو ایسے قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے قرضے کے جو ہے وہ اندر ڈوب گئے ہوں۔ گناہ سے مراد یہ ہے کہ اگر تو وہ جوا کھیل کر یا اس طرح سود کے معاملات میں اگر پڑھ کے وہ قرض دار ہو گیا ہے تو ایسے بندے کے لیے زکوٰۃ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر مجبوری میں اس نے قرضہ لے لیا، اب اس کے پاس طاقت نہیں رہی قرضہ ادا کرنے کی واپس، تو ایسے شخص کے لیے بھی زکوٰۃ کو استعمال کر کے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ چھٹا بیان کیا ساتواں وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مجاہدین ہوں، جو نادار ہوں، جن کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ جنگ میں جانا چاہتے ہوں لیکن ان کے پاس اس کا ساز و سامان موجود نہ ہو، تو ایسے مجاہدین کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور آٹھواں مصرف بیان کیا مسافر۔ مسافر جو سفر پر ہو اور اس کے پاس اس وقت مال موجود نہ ہو سفر میں، اگرچہ اس کے گھر کے اندر اس کے پاس مال رکھا ہوا ہو اور وہ شرعی مقدار سے بھی زیادہ ہو، لیکن جہاں پر وہ سفر میں ہے اس سفر کے اندر اس کے پاس اگر مال موجود نہیں ہے تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ زکوٰۃ قبول کر سکتا ہے۔ پھر اس میں چند مسئلے اور بھی یاد رکھنے چاہیے۔ سیدوں اور ہاشمیوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک جو ہے وہ اس آیت کے نازل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چونکہ منافقین نے یہ اعتراض کیا کہ حضور معاذ اللہ صدقے جو ہے وہ ادا کرنے کے اندر ناانصافی کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ حضور تو چونکہ سید اور ہاشمی ہیں، آپ کے لیے تو صدقات ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو تمہارا یہ اعتراض بن ہی نہیں سکتا کہ حضور نے معاذ اللہ صدقات کے اندر کوئی ناانصافی کی ہے، کیونکہ حضور کے لیے صدقہ لینا جائز ہی نہیں ہے، وہ ہاشمی اور سید ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی سید آج دنیا میں موجود ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ یہ قبول نہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے جو مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے بندے پر لازم فرمایا ہے، تو یہ سیدوں کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو غنی ہو یعنی جو مالدار ہو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو یا اپنی اولاد کو وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ چند مصارف ہیں، اور زکوٰۃ کے مسئلے میں یاد رکھیں
کہ صرف انہی لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ نہ مسجد کے اندر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، نہ مدرسے کے اندر زکوٰۃ لگائی جا سکتی ہے، چاہے مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، چاہے مسجد کی کوئی چیز لانی ہو، مدرسے کی کوئی چیز لانی ہو، کسی صورت کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال جائز نہیں۔ زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کو دیں گے یا انہی مصارف میں استعمال کریں گے جو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرما دیا۔ اس کے علاوہ اور کسی مسئلے میں زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ہاں صدقات نافلہ ہوتے ہیں، نفلی صدقات جو لوگ ادا کریں، وہ مساجد کے اندر بھی لگائے جا سکتے ہیں اور مدارس کے اندر بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کو استعمال کرنے کے لیے مسجد کے اندر وہ حیلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ کیسے استعمال کی جا سکتی ہے، وہ جب ضرورت پڑے تو پھر اس کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔